واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود السلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین محترم و محتشم، آج کی یہ تقریب محفل خاص بسلسلہ عرس مقدس حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب والد محترم پیر مرشد سخی سلطان سید ارشاد علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوری کے سلسلے کے اندر آج ماشاء اللہ ہمارے آستانہ عالیہ کے خادمین کمیٹی نے اور تمام شرکاؤں نے مجھ سمیت یوم حضرت شہزادہ آل رسول شہزادہ ابن حسین حضرت سیدنا السجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص یوم منانے کا ہر سال فیصلہ کرتے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ اس پر یہ قائم ہے، اور یہ بڑی ہستی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال ہم اس ہستی کی یاد میں کچھ نہ کچھ ملفوظات ان کی شان اقدس کا بیان کرتے ہیں، جو آج بھی انشاءاللہ تھوڑے اور نئے انداز میں کریں گے۔ اور جو عرس مقدس ہے خاص ہمارے دادا کا، ماشاءاللہ ہمارے ایک عقیدت مند نے تو کل عرس تھا رات کو، تو ہمارے نام کی بڑی چادر چڑھائی پھولوں کی، تو نام لے کر بھی ویڈیو بھیجی، بہت خوشی ہوئی کہ جیسا لگا میں بھی حاضر ہو گیا قبلہ دادا جان کے عرس پر۔ بہت بڑی ہستی تھے اپنے وقت کے، اور کمال تو یہ ہے دین و دنیا کی دولتیں بھی نواز گئے، اور ایسی نواز گئے، اور کیا ہستی تھے، کیا کرامات ان کی، اور کیا معاملات تھے ان کے، الحمدللہ۔ یعنی جذب کی کیفیت میں لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کام کر گئے کہ آج وہ لوگ آج بھی ان کی نسلیں یاد کرتی ہیں۔ تو دادا اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ہستی تھے، اور انہی کا فیضان ہے، یہ سارے خون کی باتیں انہی کا فیضان ہے۔ آج سادات اور خاص کر انہی کی نسل سے پیر طریقت مرشدی سیدنا ارشاد علی شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شایانہ شان شخصیت ہند و پاک کے اندر بلکہ دنیا عالم میں وجود میں آئی، اور وہ ایسی ہستی تھی اہل سنت کے لیے، پیر مرشد سخی ارشاد علی بابا، کہ وہ عام پیروں سے ہٹ کر جو دین کا پرچار کیا، مریدین عقیدت مند کی خدمت کہوں یا ان کے سارے مشکلات کو کام بنانے والے
یعنی یوں ہی کہوں کہ خدمت خلق کی خدمت جو ہے وہ اول رہتے تھے، اپنی تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر دین کی بھی اور خاص کر عوام کی بھی ہر طرح سے انہوں نے جو فروغ دیا، یہ واقعی اولاد ایسی نیک نکلے. اور ظاہر ہے میں فقیر بھی شامل ہو جاؤں، عابد بابا کو بھی شامل کر لوں کہ آج جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہی کی مرہون منت ہے، انہی کی نسل ہے، ان کا ہی خون ہے. اللہ اگر خون اچھا ہو تو وہ اوپر سے بھی خون اچھا ہو نا، اوپر سے بھی غوث اعظم ہوں، پھر اس سے اوپر چلے جائیں مولا علی ہوں، پھر اس کے اندر امام علی مقام ہوں، پھر امام حسن ہوں، پھر سیدنا زین العابدین ہوں، تو پھر کمال ہو جاتا ہے نا اس نسل میں کہ مل کے اگر کہہ دو تو تم بھی سمجھ لو کہ تم نے اس نسل کو. میں بھی تھوڑی سی اور دل چاہتا ہے کہ اب یہ میں نے ذکر باتوں باتوں میں تمہید میں چھیڑ دیا ہے، تو اس کلام کے بعد جو میں پیش کروں گا سیدنا زین العابدین کا، جو ہر سال کرتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے. لیکن اس شعر پر تو اعلیٰ حضرت کے قلم کو داد دینی ہی پڑتی ہے، اور سب مل کے پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ آستانہ عالیہ میں کیسی محبت ہے. کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، سب مل کے پڑھنا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. تو پڑھیے یا سیدی یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا. ان التیا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. بولو اللہ 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 اللہ، مل کے کہنا اللہ 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 اللہ. من وجهه شمس الضحى، من خذه بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الأمم بحر الهمم. إن التيا ريح الصبا، إن التيا ريح الصبا، يوما إلى أرض الحرم. بولو اللہ 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 اللہ. ذرا زور سے بولو یار، مجھے معلوم ہے تم کھانا کھا کے نہیں آتے ہو، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ اب کھانا کھانے کے نہیں آؤ تو یار سبحان اللہ بھی تمہاری آواز نہ نکلے اور یہ اللہ اللہ کی آواز نہ نکلے. یار تھوڑا سا کچھ کھا بھی کے آیا کرو، 2 4 5 نوالے تو ذرا جان لگے. بولو اللہ 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 اللہ.
اللہ اللہ بولتے جاؤ. اللہ اللہ قرآنہ برہاننا فسخ لأدیان مدت. قرآنہ برہاننا فسخ لأدیان مدت. جاءنا أحكامه كل الصحف صار الحدم صار العدم. بولو اللہ 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 اللہ. یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین. یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین. اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اللہ 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 اللہ. مل کے کہو اللہ اللہ. مزہ نہیں آیا انشاءاللہ پیسے لوٹا دیں گے آپ کو بس، لیکن پڑھو دل سے اللہ 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 اللہ. اتنا پڑھو. دیکھو دو چار لوگ دیکھو گے نا تو ان کو وہ نہیں پڑھتے، تو ان کو آتا نہیں ہے نا. اب ان کو آوے نہیں اللہ کا نام تو اپن کیسے زبردستی کریں. ابھی دیکھ لینا کہ کس کو نہیں آتا، سمجھ جانا. پڑھو اللہ 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 اللہ. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدہم. اللہ 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 جل جلالہ ومن والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کل قیامت میں بھی اللہ کا ذکر ایسے کریں گے ہم جھوم جھوم کے، تو پھر پہچانے جائیں گے اللہ اکبر یہ کون ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے، نزا کے اور حشر کے امتحانات میں آسانی عطا فرما دے. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی 112 سورہ توبہ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ توبہ کرنے والے، عبادت والے، سہانے والے، روزہ والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کی باتیں بتانے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، حد پر نگاہ رکھنے والے، تو ان کو خوشخبری سنا دو ان مسلمانوں کو. وبشر المؤمنین. میرے دوستوں بزرگوں، بے شمار مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کی مصداق اصل میں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
جس کے اندر ان کی عبادات، ان کا رونا اللہ کی بارگاہ اقدس میں، ان کا سجدہ، ان کے رکوع، ان کے روزے، اور ان کی برائی سے روکنا، ونہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ کی حد نگاہ، مطلب حد پر نگاہ رکھنے والے وہ سیدنا زین العابدین، اس لیے کہ صبر کے، عبادت کے، عبادت ہے ہی نا، زین العابدین کا مقصد یہی ہے نا، چمکتا ہوا عبادت والا ہیرا، یہی کہوں میں، سبحان اللہ۔ اور پھر صبر والے سجاد، ایسے القاب ہیں آپ کے۔ تو آج الحمدللہ، اس سے پہلے آئیے میں تھوڑا سا اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے جاؤں۔ اب ذکر آیا اہل بیت کی سب سے بڑی ہستی کا، جس سے سارے سادات فخر محسوس کرتے ہیں، کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 اماموں میں چوتھے امام ہیں، اور اکثریت میں تقریباً سادات جو ہیں ان سے ہی پہچانے جاتے ہیں، سب کے جد امجد سیدنا زین العابدین۔ پھر امام علی مقام اور مولا علی کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا سا شاید تھوڑا بہت 5-10 منٹ وقت ضائع ہو جائے، ضائع کیا کہتا ہوں، اللہ نہ کرے، وقت تھوڑا بڑھ جائے ہمارا اہل بیت کے لیے، تو آپ قربانی دے کر سرخرو ہو جانا انشاءاللہ کل جنت میں، یہ رائے گا نہیں جائے گا وقت۔ دیکھیے آپ، میں ذکر کر رہا تھا امام زین العابدین سے پہلے آپ کے سامنے، لیکن آئیے میں امام زین العابدین کے چند فرمان آپ کو پیش کروں گفتگو کرنے سے پہلے۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت رسول کے ساتھ جو اللہ کے لیے، یعنی اللہ بیت کے ساتھ، جو اہل بیت اکرام کے ساتھ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اہل بیت، یعنی ہم اہل بیت رسول، اللہ کے رسول کی آل کے ساتھ جو اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں بدلہ عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نور الابصار بہت شاندار کتاب ہے، اس سے میں اخذ کر رہا ہوں پھول۔ شاید میں نے اپنی کتاب بحر العلوم آنے والی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں رقم کی ہیں نور الابصار سے، بہت شاندار کتاب ہے، بڑے خزانہ ہے وہ علم کا، ہر گھر میں رکھنے کا، ہر گھر میں بچے بچیاں پڑھیں، اصلاح بہت ہوگی انشاءاللہ، بہت جلد آپ کے سامنے منظر عام پہ آنے والی ہے۔ ہماری کمیٹی کے لوگ اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے ان کا بیڑا پار کرے۔ تیسرا فرمایا ہم اہل بیت رسول کے ساتھ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے، توجہ، کسی دنیاوی غرض کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب اہل بیت کی تو میں نے تعریف تو آپ نے سامنے کی۔ علامہ شلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی علی احمد شلبی لکھتے ہیں کہ طبرانی، امام سلیمان طبرانی جو 360 متوفی کے وفات ان کی ہے، وہ اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر یہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اہل بیت کے ساتھ جو بغض اور حسد رکھے وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے کوڑوں کے ساتھ دفع کیا جائے گا، کوڑوں کے ساتھ دفع کیا جائے گا۔ لیکن اہل بیت ابھی بھی کرائٹیریا رکھ لو، اگر صحیح عقیدہ ہے تو، اگر وہ بد عقیدہ ایسا اہل بیت ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، اس کو اہل بیت ماننا بھی، تم بھی اس میں منافق شمار ہوگے، یاد رکھنا۔ اہل بیت کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی 1239 متوفی ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بنی امیہ کا تھا، مولا علی کے بارے میں برے الفاظ کہتا تھا، ایک مرتبہ مدینہ آیا، وہاں حضرت امام حسن، آپ چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے امام حسن کی خدمت میں عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور یہ بندہ جو ہے امیہ کا، جو مولا علی کو سب و شم کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا
تم یہ جو حرکت کرتے ہو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تم سے منہ موڑے گا، فرشتے تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے اور تم جنت سے دور رہو گے۔ یعنی مولا علی کی بات آ رہی ہے نا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین، آ گئی بات تو سنیے، بدایہ والنہایہ سے بات کی میں نے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرا دیں۔ مولا علی سے فرمایا، حضرت مولا علی نے فیصلہ کرا دیا تو ان میں سے ایک نے کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا؟ مولا علی کے بارے میں فرمایا ہمارے درمیان یہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا گربان پکڑ کر فرمایا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولاک و مولا کل مومن، کہ یہ تیرے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں۔ سوائق المحرقہ پیج نمبر 177۔ اب آپ نے دیکھا میں تھوڑی سی اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں، داداؤں کی، بزرگوں کی، پہلے زین العابدین کی۔ اب آئیے نا تھوڑی سی، میں نے زیادہ تفصیل نہیں جاتا، بیان کا وقت تو ہے نہیں اتنا لمبا، آپ کی خوراک کے حساب سے ہی بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ 1.5 گھنٹے کا کروں تو پھر آپ کو بھوک اتنی لگے گی کہ لنگر ختم ہو جائے گا۔ ہمارا آصف بھائی شکایت کرے گا بابا بچی ہی نہیں اساں جے لگی۔ تو آئیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی ہم فضیلت سنتے ہیں اور ان کی بایوگرافی۔ آپ ائمہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، یعنی علی اوسط۔ ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اصغر ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور یہ علی اوسط بیچ کے۔ کنیت ابو محمد ہے، مشہور لقب سجاد اور زین العابدین۔ ولادت آپ مدینہ منورہ میں ہجری 33ویں سال 33 ایئرس ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام حسین ابن ابو علی، والدہ ماجدہ کا نام شیر بانو۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام زمخشری 538 ہجری کا امام ہے۔ بڑی اعلیٰ کی کتاب اس کی کتاب ہے ربیع الابرار۔ وہ اپنی کتاب میں وہ واقعہ لکھتے ہیں جو مختصر میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں۔ آج آ گئی بات کہ ایران سے جب فتوحات ہوئی تو وہاں شہزادیوں کو بھی لایا گیا۔ ان میں بادشاہ کی خاص شہزادی تھی شیر بانو۔ جب وہ لایا گیا مدینہ شریف میں تو شور ہو گیا، یہ تو بہت خوبصورت ہیں، بڑا کنیزیں ہیں، مال ہے، متاع ہے۔ تو عمر فاروق کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا اب یہ تو شہزادی کو شہزادے سے شادی کریں گے، اور شہزادہ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب یہی گمان کر رہے تھے رات تک کہ صبح اعلان کر دیا گیا ہے کہ میں اس ایران کی شہزادی کا صبح نکاح پڑھاؤں گا شہزادے کے ساتھ۔ دیکھیے آپ یہ محبت اہل بیت یار، گلا کرنے والے۔ میں نے تو حوالے دیے کتابوں کے، ایک کیا بہت ساری کتاب مشکات میں بھی ہے۔ جب اعلان کیا تو دوسرے دن سب کا تقریباً 90% لوگوں کا گمان یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر بھی تیار ہو کر کھڑے تھے کہ ان کا ہی نمبر آئے گا، اور مولا علی آ گئے، امام حسین آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے موجود تھے کھڑے ہوئے۔ وہ بھی تقریباً نہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ 15 برس 16 برس یہ عمر آتی ہے، جوانی کی عمر تھی، اور وہ وہاں موجود تھے۔ اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے اس پورے مجمع کو دیکھا اور فرمایا آج میں ایران کی بہت بڑی شہزادی ہے، بادشاہ کی شہزادی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک مدینہ کیا ملک عرب کا شہزادہ ہونا چاہیے۔ آپ گئے اور مولا علی کے پاس سے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ نکالا، اپنا ہاتھ پکڑا اور سیدھا لا کر ممبر پہ کھڑا کیا اور فرمایا آج امام حسین اور اس شہزادی شیربانو کی نکاح میں پڑھاؤں گا علی، سبحان اللہ۔ اور آپ نے وہ نکاح پڑھایا، تاریخ گواہ ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن جو اہل تشیع لوگ ہیں وہ عمر کا نام سنتے ہیں نا تو پھر وہ کاٹ دیتے ہیں، بولے یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یوں تھی وہ تھی۔ آپ بڑے ہیلے کتابوں میں پڑھیں گے نا، ارے یہ نہیں اس وقت تو 15 برس 16 برس کی عمر میں کیسے ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ارے بھائی وہاں 14 برس کی عمر میں نکاح ہو جاتے تھے، تو کہہ رہا 16 برس وہ زمانہ تھا۔ خیر اللہ، اس سے جو میں نے آپ کہا نا
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर बानो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही मिलनसार, बहुत सखी। जितना माल लाई थी अपने बाप के घर से, शायद 100 तो कनीज़ें थी, वो 100 कनीज़ें खिदमत में रहती थी, मालो मता था। जब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई 33वीं हिजरी में, आपने वो कनीज़ें विलादत की खुशी में बेटे की विलादत की खुशी में कनीज़ें माल मता सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ये सखी माँ के सखी बेटे हैं सैयदना ज़ैनुल आबिदीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने इब्न कसीर अपनी किताब के अंदर अलबिदाया वल निहाया में लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश से पहले ही नबी अलैहि सलाम ने बता दिया था कि मेरे बेटे हुसैन के घर एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन होगा। चुनाचे हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि अबू ज़ुबैर ने कहा कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 74 के मुतवफ़ी हैं हिजरी के पास बैठे थे, वहाँ अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, बस आपके पास इमाम हुसैन आए, हुजूर अलैहि सलाम ने इनका सर और मुंह चूमा और अपने सीने से लगाया, फिर अपने पास बिठाया। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे हुसैन के यहाँ अल्लाह बेटा देगा जिसका नाम अली होगा। क़यामत के दिन हामिलीन अर्श फरिश्तों से एक फरिश्ता आवाज़ देगा उनमें से कि ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो, तो वो ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होगा। अल बिदाया वल निहाया पेज नंबर 106। यहाँ मुफस्सिरों ने लिखा, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद इमाम हुसैन, चचा इमाम हसन और अपने दादा हज़रत मौला अली से रवायत करते हैं। नेज़ इब्न अब्बास, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा, उम्मुल सलमा और अबू हुरैरा से भी रवायत करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रिवायत करने वालों में बेशुमार लोग हैं जिनके नाम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जिन मुहद्दिसों ने किया, उनमें मोहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी, इमाम ज़ोहरी, ताऊसी, अबू सलमा, अब्दुल रहमान, यानी कितने नाम दो, उमर बिन कतादा, आसिम बिन उबैदुल्लाह, काका बिन हकीम, ज़ैद बिन असलम, याहिया बिन सईद अंसारी, हशाम बिन उरवा, इमाम बाकर, इमाम ज़ैद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्दों में मोहम्मद बिन मुस्लिम ज़हरी। वो काबिल कदर नाम है मेरे दोस्तों, कि शायद वाक़या नाम समझ में आया तो मैं इमाम ज़ोहरी का आपको सुनाऊँगा। बड़े अक़ीदतमंद मुरीद और बड़े अच्छे शागिर्द और बड़ी प्यार करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। अब देखिए, अब आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमामत क्या है, यानी इमामत 12 इमाम भी सुन लीजिए मालूमात के लिए। वैसे सबको ही मालूम है, नाम थोड़े याद नहीं रहते, लेकिन सुनिए तरतीब से समझ जाएंगे। कुल 12 हैं। सबसे पहले अव्वल इमाम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर 5वें, इमाम छठे इमाम जाफ़िर सादिक, 7वें इमाम मूसा काजिम, 8वें इमाम अली रज़ा, 8वें 9वें इमाम तकी मोहम्मद तकी, 10वें इमाम मोहम्मद नकी, 11वें इमाम हसन अस्करी और 12वें इमाम महदी जो करीब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये अइम्मा अहले बैत के मैंने आपको तरीक़त बता दी है मेरे दोस्तों। और ये सारे मामलात जो हैं, अल्लाह अकबर, तकरीबन सभी इमामत पे फाइज थे। यहाँ कहने का मकसद ये है, तो हम जो ज़िक्र कर रहे हैं ना जिस हस्ती का, सुभान अल्लाह, तो यहाँ यूँ मुलाहिज़ा कीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं करबला में वाहिद हस्ती थे जो उन 72 में से मर्दों में हयात थे, बहुत शदीद अलील थे, बिस्तर से नहीं उठ सकते थे। कोशिश तो उन्होंने भी की कि मैं शहादत पालूँ, लेकिन उनकी यानी करबला के वाक़े को खुद आँखों से देखने वाले, या यूँ कहूँ कि यानी मैं यूँ कहूँ कि सारे जितने वाक़यात बयान हुए हैं ना, सही मानों में सही। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि अगर सही बयान इमाम करबला वालों का सुनना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब आपकी फूफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बानी जो बयान हैं, जो रवायतें हैं, वही सही हैं। बाकी मामलात में कुछ मसले हैं। यानी इब्न कसीर लिखते हैं कैसे साबरीन थे करबला के मैदान के बाद, आखिर तक आपको हंसता हुआ किसी ने नहीं देखा। करबला के वाक़े बाद इतने असरात पड़े, बहुत मुतासिर हुए। एक आदमी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा, आप हर वक्त गमज़दा रहते हैं, आपके आंसू कभी खुश नहीं होते,
امام زین العابدین نے اس آدمی کو جواب دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف گم ہوئے تھے، فوت نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف گم ہوئے تھے، فوت نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں ان کے غم کے فراق میں رو رو کر سفید ہو گئیں۔ واہ واہ، میں نے تو اپنے گھر کے 18 افراد، اپنے گھر کے 18 افراد، چاچا، بھائی، کزن، جو بھی رشتے قریب 18، باقی تو 72 تھے نا ساتھی، 18 افراد دشمنوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ میں کیسے غم میں نہ رہوں؟ اللہ اکبر، کیسے نہ رہوں؟ تم دیکھتے نہیں ان غم کی وجہ سے میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ، پیج نمبر 107، جلد نمبر 9۔ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس بھی آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ داتا صاحب کے عرس کے موقع پہ 465 ہجری ہے آپ کی متوفی داتا علی ہجویری کی، داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ جب میدان کشف المعجوب میں، کہ جب میدان کربلا میں امام حسین کو فرزند سمیت شہید کر دیا گیا تو سوائے حضرت زین العابدین کے اور مستورات عورتوں کے کوئی بھی پرسان حال، مطلب وہ زندہ نہیں تھا۔ یہ بیمار تھے اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، اٹھ نہیں سکتے آپ، لیکن انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن فرمایا اے علی زین العابدین اور اے اہل بیت، تمہاری صبح کیسی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہماری صبح ہمارے قوم کے ہاتھوں میں ایسی ہے جیسے قوم موسیٰ کی صبح فرعون کے ہاتھوں میں۔ اللہ اکبر، کشف المعجوب میں لکھا ہے جب واقعہ کربلا سے متاثر جو معاملہ ہوا نا، تو میں نے ابھی عرض کی کہ اتنا معاملہ ہو گیا امام زین العابدین کا، شام سے بھی آنے کے بعد جب مدینہ آئے تو آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہ دیکھا۔ اور ابن حجر اسقلانی اور شہوت النبوہ کے امام جامی لکھتے ہیں کہ جب آپ بازار سے گزرتے امام زین العابدین تو راستے میں گوشت کی دکان آتی تو وہ گوشت والا تمام گوشت کے ٹکڑوں پر کپڑا رکھ دیتا، اور جو خریدار کھڑے ہوتے وہ بولتے یہ تو کیا کر رہا ہے بھائی، ہم خریدنے آئے تو کپڑا رکھ رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں بھائی، بات یہ نہیں ہے، ابھی زین العابدین قریب آئیں گے، میری دکان پر گوشت کے ٹکڑے دیکھیں گے، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کو چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ اللہ اکبر، میں ڈرتا ہوں کہ امام بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ امام زین العابدین کی چند میں نے معاملات بیان کیے۔ آئیے نا، شذرات الذہاب، یہ بڑی شاندار کتاب ہے، 105 صفحے پر امام لاتے ہیں، امام مالک 179 ہمارے فقہ کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہیں، یعنی زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ شواہد النبوہ، امام جامی فرماتے ہیں کہ آپ زین العابدین کے نام سے یوں مشہور ہوئے کہ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول تھے، شیطان ایک سانپ کی شکل میں آیا تاکہ اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کے آپ کی عبادت سے رک جائیں۔ امام زین العابدین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کے پاؤں کو انگوٹھے پر منہ ڈال کر ہلنے لگا، لیکن آپ نے پھر بھی توجہ نہ دی۔ اس نے آپ کے انگوٹھے کو سختی سے کاٹا جس سے آپ کو درد تو محسوس ہوا، اس پر بھی آپ نے نماز قطع نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرما دیا تھا کہ اے میرے زین العابدین، یہ شیطان ہے۔ آپ نے اس سے بڑا بھلا کہا، اسے ذلیل کیا اور کہا کمینے دور ہو جا۔ سانپ دور ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے تاکہ درد ختم ہو جائے۔ دری اثنا آپ نے آواز سننے والوں کو، جانے والوں کو کہتے ہوئے سنا، جو شیطان جن تھا وہ کہتا تھا واقعی تو زین العابدین ہے، واقعی تو زین العابدین ہے، واقعی تو زین العابدین ہے۔ دیکھا عبادت کے کیا زینت ہے میرے زین العابدین رضی اللہ تعالی، ہمارے جد امجد آل رسول کی شان
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وضو کرتے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ ایک مرتبہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے آگ لگ گئی، آپ حالت سجدہ میں تھے، لوگوں نے چیخ شروع کر دی، اے رسول اللہ کے بیٹے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ نے سر تک نہ اٹھایا یہاں تک کہ ہم نے آگ بجھا دی، ورنہ کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا ارے میں خود نماز میں تھا، میں اپنے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا، اللہ جو سب سے بڑی آگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو سب مل کے سبحان اللہ۔ ایسے عبادت گزار، ایسے صابرین کا ذکر ہو رہا ہے، اور تم سبحان اللہ نہ کہو اور فیل نہ کرو دل میں کہ کیا ہستی ہیں، کیسے پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا معاملہ ہے میرے دوستوں۔ امام جامی فرماتے ہیں نا پیج نمبر 312 شعبۃ النبوہ میں کہ ایک سائل ایک رات کہہ رہا تھا این زاہدون فی الدنیا راغبون فی الآخرہ، وہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ جنت البقیع کی طرف سے ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی شخص نے آواز سنائی دی، ارے تو نہیں جانتا وہ علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب تابعی ہیں کا بیان ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ یہ تو میں نے عبادت کی بات کی، آئیے تھوڑا سا اخلاق کے گوشے پر بھی نظر ڈالیں۔ آپ کا اخلاق کے حسنہ حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کی چمک دمک ہے، یعنی چمک دمک تھی، یہی وجہ تھی کہ دشمن نے بھی امام زین العابدین کے بلند اختلاف کیا، بڑے بڑے۔ بس ایک واقعہ آپ کے نظر کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو۔ واہ، تو امام زین العابدین کے ساتھ چلے، لیکن امام زین العابدین جب اس کے پاس پہنچے تو امام زین العابدین نے فرمایا اے شخص کیا تو نے میرے متعلق کچھ کہا ہے؟ اگر سچ ہے تو خدا تعالیٰ مجھے بخش دے، اگر تو نے غلط کہا ہے تو خدا تعالیٰ تجھے بخش دے۔ پھر واپس تشریف لے آئے۔ نور الابصار کتاب کا نام ہے، مطلب سمجھے آپ کتنی بہترین اور شاندار دعا کی ہے۔ دیکھیں آپ غیبت کرنے والے کو اللہ اکبر، اس کی بھی بخشش کی دعا کر لی اور اپنی بھی۔ اور ایک اور واقعہ کتابوں میں نور الابصار اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، ایک شخص آپ کے پاس چادر اوڑھ کر اور چہرے پہ نقاب ڈال کر آیا اور کہنے لگا آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ کا شکر ہے میرے گھر مہمان آیا، آپ آئیے۔ اور یہ شخص پتہ ہے کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا یزیدیوں کا ساتھی جس نے کئی تیر مارے امام علی اکبر کو، اور گھوڑے سے جب گرے تو وہ اس کے تیر کی وجہ سے شہید ہوئے، اس کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے۔ ایسا بدبخت ہو، ایک کتابوں میں آیا کہ علی اصغر کو تیر مارنے والا گلے میں یہ شخص تھا بدبخت جو آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ یزیدیوں کی بھی تباہی ہو گئی تھی اور مختار سقینی نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ بچ کے بھاگ کے آ گیا مدینے میں، اب جاؤں گا کسی صحابی کے پاس گیا تو وہ تو گردن اڑا دیں گے، تو اس نے کیوں نہ میں امام زین العابدین مجھے جانتے ہی نہیں ہوں گے، وہ تو بیمار تھے، لیکن امام زین العابدین پورا منظر دیکھ رہے تھے کربلا کا، جبھی تو یہ روایتیں ان سے ہیں۔ وہ آیا، 2 دن مہمان رکھا، اس کو خوب اچھا کھلایا اخلاق سے۔ جب وہ جانے لگا نقاب اتار دی اور کہنے لگا واہ واہ امام زین العابدین، تم نے میری خدمت ایک انجان آدمی سمجھ کے کی ہے، لیکن تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ واہ میرے امام زین العابدین، اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے، ارے جن کے دادا غیب جاننے والے، جن کے نانا غیب جاننے والے، تو پھر اولاد کیسی ہے اس نسل میں سے؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تو میرے گھر میں داخل ہوا تھا اور نیت کر کے آیا تھا تبھی میں پہچان گیا تھا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔
اسی نے میرے بھائی علی اصغر علی اکبر کو تیر مارے تھے۔ اب وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا پھر تم نے مجھے اتنی اچھی مہمان نوازی کیوں کی؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں ارے وہ وہاں کربلا میں وہ تیرا معاملہ تھا، وہ تیرا تھا۔ الحمدللہ ہم سید ہیں، ہم شہزادہ رسول ہیں، یہ ہمارے اخلاق کا معاملہ ہے، یہاں ہمارا معاملہ ہے، ہم کسی دشمن کو بھی زیر نہیں پہنچاتے۔ تو نے تم آل رسول کے ساتھ ایسا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے خالی آپ کو مہمان نوازی اور سخاوت کی بات کی، ذکر تو چل رہا ہے، سخاوت کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ یعنی کیا خوبصورت، کسی نے کہا ما قال لقطع الا فی تشہد لولا تشہد کانت لا نعم، انہوں نے کبھی لا نہیں کہا، لا نہیں کہا، لا وربی، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یعنی انہوں نے کبھی لا نہیں کہا، مگر دیکھو آپ، تشہد نہ ہوتی تو ان کے لا بھی نام ہوتی۔ یعنی امام زین العابدین نے کسی سائل کے جواب میں لا نہیں کہا، کبھی لا نہیں کہا۔ اللہ اکبر، جو بھی آیا اس کو نوازا۔ اپنی سخاوت آپ کی بڑی مشہور ہے، اور میں آپ کو کیا ذکر کروں، لمبی گفتگو ہو جائے۔ جب آپ کا ایک مرتبہ، چلیں لمبی بات ہو جائے گی، ذکر تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ امام زین العابدین، چلتے ہیں امام زین العابدین کو جب غسل دیا گیا نا، البدایہ والنہایہ ابن کثیر لائے، وفات کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے پشت پر کچھ آثار دیکھے، نشانات سوجے ہوئے۔ پوچھا یہ کیسے نشان ہے؟ بتایا گیا کہ آپ رات کے وقت مہینے کا راشن لے کر لوگوں کے گھروں میں خود جا کر بانٹتے تھے۔ یہ بوریاں کی بوریاں اٹھا کر، کیسی فیاضی، کیسی سخاوت کہ ہر مہینے بوریاں اٹھا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ کوشش تو کرتے ہیں ہم کہ ہم بھی ایسی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفت عطا کر دے زین العابدین جیسی، کہ ہم بھی خدمت کریں، بھلے سے اپنے مریدوں کی ہی کر لیں، اتنا ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح ہم آتا خود سے راشن کسی کی توسل سے بھی جہاں بھی پہنچ سکیں غریبوں کی خدمت کریں۔ آپ لوگوں سے بھی امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو ضرور کریں۔ اب دیکھیں نا، وہ بوری اٹھا کے ہر مہینے کئی سو گھروں کو جاتے تھے، اور راتوں کو ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے تاکہ اندھیرے میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اتنے سخی ہیں۔ پتہ یہ چلا، وہ بھی نشانات دیکھ کے سارے کے سارے غسل کروانے حیران تھے کہ کون سی بیماری ہے، کیا مسئلہ تھا، کیا ہوتا تھا ان کو زندگی میں۔ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب سوہم کا اطلاع ہوئی تو سارے مدینہ کے آس پاس اطراف میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، وہ اتنا رو رہے ہیں سوہم پہ کہ حیران ہو گئے لوگ کہ آج تو سوہم ہے، دوسرا تھا، تیجا ہے، اور آج کیا میت کے دن نہیں روئے؟ اتنا روئے تو ہیں، لیکن آج جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ زین العابدین تو ہمارے لیے سخی تھے، ہر مہینے راشن پورے مہینے کا ہمارے گھروں میں خود اپنے کندھے پر اٹھا کر پہنچاتے تھے۔ تو اب یہ بھید کھلا کہ امام زین العابدین کی کمر کے اوپر جو داغ یا نشان تھا نا، گٹھے کا یا جو سمجھ لیجیے، وہ بوریاں اٹھانے کا تھا۔ میرے دوستوں، امام زین العابدین کی شان کیا ہے، کیا سخی تھے۔ اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے، جب صدقہ نہ فرما لیتے، غریبوں اور مسکینوں کو تکلیف دو کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ جو شخص آتا اگر وہ بچوں کے ساتھ نہ لاتا تو آپ اس کو کھانا کھلانے کے بعد کافی مقدار میں اس کو کھانا دیتے کہ جا تیرے گھر والوں کو بھی اسے کھلانا، آپ کو جو چیز زیادہ پسند فرماتے اس کو صدقہ کرتے۔ چنانچہ آپ شکر اور بادام زیادہ، یعنی شکر اور بادام اور دیگر چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں فروٹ کی، ڈرائی فروٹ کی، اس کو صدقہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو پھر آپ آیات کریمہ پڑھتے تھے کہ آپ اتنے سخی ہیں یا زین العابدین، تو فرماتے تھے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس کی تلاوت فرماتے تم اس وقت تک ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ آپ نے ان دو چیزوں کو جو بہت پسند تھی، شکر اور بادام کو بہت پسند فرمایا تھا، ہمیشہ اس کا صدقہ فرماتے تھے۔ اب مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے، کئی غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ بس
امام زین العابدین کو عبد المالک بن مروان نے گرفتار کر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر زنجیریں ڈال کر ملک شام کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کچھ بات ایسی کر دی تھی یا کوئی خلاف، اس لیے کہ آپ مدینہ پاک سے باہر ایک جھونپڑی ڈال کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی خلقت سب سے پہلے جو مدینے میں آتا ہے، مدینے والے صبح اٹھتے سیدھے زین العابدین کا دیدار کرنے جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بے محبت سے پیش آتے، پھر اپنے کاموں پہ جاتے۔ لیکن اس گورنر کو بھی پتا تھا مروان کو کہ میرے پاس نہیں آتے اور یہ جھوپڑی والا لوگ اس کے پاس جاتے، یہ ایک دشمنی تھی، حسد تھا۔ اس حسد میں آپ کو مدینہ پاک میں اس نے قید کر دیا بیڑی لگا کے۔ امام زہری لکھتے ہیں، اب دیکھیں میرے امام زہری کی بات کری تھی نا آخر کے اندر، میں کر دوں۔ امام زہری تشریف لائے ایک دن، امام کو دیکھا بیڑیوں میں تو کہنے لگے یا امام یہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہو گیا؟ افسوس کرنے لگا، رونے لگا، آپ میرے پیر و مرشد ہو، میرے استاد ہو، یہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کیسا معاملہ کیا؟ اے ہے حضرت زین العابدین فرماتے تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے، اے زہری سن، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے، خدا کی قسم یہ بیڑیاں ہمارے کس لیے نہیں ہیں، یہ بیڑیاں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے نہیں ہیں، کر نہیں سکتی۔ آپ نے جھٹکا دیا، سارے تالے ٹوٹے اور بیڑیاں ٹوٹ گئی، آپ بالکل آزاد ہو کے کھڑے ہو گئے، بول اب ہیں بیڑیاں ہمارے ہاتھ پہ، ہم جانا چاہیں تو اس سلاخیں توڑ کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو حضرت زہری لکھتے ہیں کتاب میں کہ میں نے پوچھا امام تو پھر کربلا میں کیا واقعہ ہوا تھا، وہاں کیوں نہیں کرامات دکھائی گئی؟ وہاں تو آپ کے والد محترم تو پھر بہت اعلیٰ قدر کی ہستی، وہاں کیوں نہیں دکھائی گئی؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے وہاں مولا کی رضا تھی، مولا کی رضا پہ ہم راضی تھے، ہم نے اف تک نہیں کیا، یا اللہ جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ یہ تو تجھے بتانے کے لیے کہ تو جو آج ہمارے سامنے مجبوری کے دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا، گرفتار کر لیا، تب بتایا، ورنہ کوئی ایسی بات بتانے کی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت سیدنا زین العابدین 94 ہجری میں آتا ہے، کہیں 93 کہیں 94 ہجری کے اندر آپ کا زہر دے کے، بقول کسی کے کتابوں میں بھی ہے کہ ظالم بادشاہ نے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو امام حسن اور دادی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع میں دور سے جاؤ نا، فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ کتنی دفعہ مدینے میں رہتے ہو؟ 15-20 دفعہ، عہد پہ بھی جاتے ہو، بقیع پہ جب بھی گزرو نا، خدا کی قسم بس دعا کر لیا کرو میرے سادات گھرانے والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ 10,000 صحابہ ہیں وہاں موجود، ججت وہاں میری روحانی ماں سیدنا فاطمہ الزہرا ام المومنین اور دیگر ہستیاں وہاں موجود ہیں۔ ضرور دعا کیا کرو۔ آج ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سیدنا زین العابدین کے صدقے میں ہماری مشکلات کو ٹال دے، ہماری پریشانی کو ٹال دے۔ بظاہر یہ دنیا کی پریشانی ہے، تیری آزمائش ہے، مرنا تو ایک دن ہے، بس یہ ہے کہ یا اللہ نزا کی تکلیف سے بچانا، قبر کے عذابات سے بچانا، بس، اور حشر میں بے حساب و کتاب ہمیں جنت عطا فرما دینا، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمانا، اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ بہت برا بظاہر وقت ہے، لیکن تیری ایک رحمت کی چھینٹا پڑ جائے مسلمانوں پہ، کاش کہ یہ توبہ کر لیں، تیری طرف رجوع ہو جائیں اور تیری رحمت کا چھینٹا لگ جائے، سب کا کام بن جائے، سرخرو ہو جائے، مسلمان فتح یاب ہو جائے۔ مظلوم فلسطین کے مسلمان، اے اللہ داد رسی کے منتظر مالک، تو کریم ہے، ہماری دعائیں، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ خصوصی طور پر ہمارے آستانہ عالیہ کے لیے دعا کیجیے، تمام ارشادی جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے فیضان بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا حال میں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ ارشادیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں جو دعا کے لیے واسطے مجھے ضرور کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ اتنے میسیجز آتے ہیں، میں خود تھوڑا بیمار ہوں، کوئی بات نہیں، بیمار تو اپن تو ہوتے رہتے، چلتا رہتا معاملہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جس حال میں رکھے، اللہ تیرا کرم ہے، جس حال میں تو رکھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آستانہ عالیہ کو عروج دے، آپ کو محبت دے، اخلاق دے، محبت سے رہنا، سب پیار سے اخلاق سے آستانہ عالیہ کو چلا رہے ہو۔ میری غیر موجودگی میں مجھے یہ بات کا ضرور ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، سب کو اجر دے۔ آنے والے زیادہ تعداد میں آیا کرو، محبت سے فیض لینے آیا کرو، آستانے کو دیکھو، سادات کو دیکھو۔
باقی آس پاس کسی کو نہ دیکھو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.